بابر اعظم کو ہم نے اور کیا اسٹار پلیئر ہیں دنیا میں پرفارمنس کی ہوئی ہیں اور ہر دوسرے تیسرے سال میں بیسٹ پلیئر ہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے ان دنوں میں تھوڑا سا ان کی فارم اچھی نہیں ہے لیکن واچنگ سلی پوائنٹ. اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور جو سیریز شروع ہوگی پاکستان ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کی, وہ بھی شروع ہوگی لاہور سے, اس کے بعد کراچی آئے گی, اس کے بعد پھر کراچی اسٹیڈیم میں بھی زبردست قسم کا ایونٹ شروع ہوگا. اور آج کل لائٹس کی ٹیسٹنگ شروع ہو گئی نیشنل اسٹیڈیم میں. بہت اچھی زبردست کام ہو رہا ہے اور دیکھ کے یہی نظر آتا ہے کہ ٹائم سے پہلے چیزیں ہو جائیں گی اور بڑی جلدی کام ہو رہا ہے. بہت لائٹس کی بات ہو رہی ہے, انکلوزر جو بنائے گئے ہیں وہ بڑی زبردست ہو رہا ہے. باقی جو گراؤنڈز کی جو بلڈنگ وغیرہ کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ بڑا زبردست. اور یہ پہلے فیز میں یہ ہو رہا ہے, دوسرے فیز میں کچھ اور بھی کام ہوگا. جو پورا جو اسٹیڈیم ہے وہ پورا کا پورا ہی اوور ہال ہوگا کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم. نہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے نا, وہ تو پھر ایک ڈفرنٹ چیز نظر آئے گی نا جب بنے گی, تو مزہ آ جائے گا لوگوں کو. چیمپئن ٹرافی مزہ آ جائے گا. اب جو نا ہمارے سننے والے ہیں اب ان کو بھی مزہ آ جائے گا. کیوں خیریت؟ میں نے کہا تھا نا سرپرائز ہے ہمارے ساتھ. کیا سرپرائز ہے؟ سرپرائز ہے جی ہمارے ساتھ پاکستان کا نمبر 1 ٹیسٹ بیٹر ہے. اچھا. جو ہسٹوریکلی پاکستان کے نمبر 1 بیٹسمین ہیں. 10,000 سے زائد رن بنائے ہیں انہوں نے, 34 سینچریاں, 33 ففٹیاں. مطلب ان کے بارے میں بات کرنا شروع کروں نا تو ختم نہیں ہوگا, لیکن پروگرام ختم ہو جائے گا. یونس خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. یونس بھائی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سلی پوائنٹ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, مزاج ہیں, ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ دونوں کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس زبردست. یونس بھائی آپ یہ جو چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم کا اعلان ہوا ہے, ٹرائی سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان ہوا ہے, اس ٹیم سے آپ مطمئن ہیں؟ پاکستان کی جو اسکواڈ کا اعلان کیا ہے پاکستان کے سلیکٹرز نے. دیکھیے آصف, اب تو یہ ٹیم اناؤنس ہو چکی ہے تو اس پہ اب مطمئن ہو نہ ہو اب اسی ٹیم نے کھیلنا ہے. تو میرے خیال سے دیکھیں اب تو ٹیم اناؤنس ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. اب لگ یہ رہا ہے کہ اس میں اور ہوا بھی ہے کہ کچھ سرپرائز ہے اس میں موجود ہے, لیکن دیکھیں یہ پلیئرز آپ کے ہی ہیں اور پہلے بھی ان اینڈ آؤٹ ہوتے رہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے, سولوشن کیا ہے, اس پہ اگر ہم بات کریں گے تو میرے خیال سے وہ بہتر رہے گا. کیونکہ اگر ہم اسی طرح کے بات کرتے رہیں گے پلیئر کیسے آ گئے اور کیسے کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا, تو میرے خیال سے پھر وہ مشکل ہو جائے گی. اور پھر روز بروز پاس میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ ہم نے جب بہت زیادہ پوسٹ مارٹم کیا تو پلیئر بھی انڈر پریشر ہے اور پرفارمنسز بھی نہیں ہو رہی, اور پھر پلیئرز نے بھی شکایت کی کہ ہمیں سپورٹ نہیں ملتا. تو میرے خیال سے ایک تو سپورٹ بہت ضروری ہے, اور ساتھ میں اب سولوشن نکالنا ہے کہ کس کو کہاں کھیلنا ہے اور کس کو کھیلنا چاہیے اور کس انداز کی کرکٹ کھیلنی ہے, تو وہ اب اسینشیل ہے کہ وہ کیسے ہونا ہے. اچھا یونس بھائی, آپ بطور سابق کپتان, بطور چیمپئن جو T20 کا ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے, ابھی آپ کے پاس موقع ہے 12 فروری تک آپ چینج کر سکتے ہیں. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کچھ رد و بدل اگر آپ کی نظر میں ہو تو وہ کیا ہوگا؟ میرے خیال سے نہیں کریں. دیکھیے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے ایک دفعہ کہ اگر آپ کو یاد ہو ورلڈ کپ کے لیے ٹیم جا رہی تھی اور میرے خیال سے اعظم خان ڈراپ ہو گئے تھے, اور بہت زیادہ پھر وہ وہی والی بات جسے میں نے پہلے کی بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے کہ اس میں پلیئرز کا کیا قصور ہے. اگر جو پلیئرز آئے ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ میرے خیال سے آپ سلیکٹرز کو اندر باہر کریں, آپ اپنے کیپٹن سے بات کریں گے. دیکھیے ظاہر سی بات ہے جب یہ ٹیم سلیکشن ہوئی ہوگی تو اس میں سارے سلیکٹرز ہوں گے, اس میں کوچز ہوں گے, اس میں کیپٹن ہوں گے. میرے خیال سے یہ ریت کو اب بدلنا چاہیے کہ اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ 2-3 پلیئرز آگے ہیں اور اب دوبارہ چینج کریں, اور ہم اب یہاں سے پریشر, ہم جیسے پلیئرز اکٹھا ہو کے ہم پریشر بناتے ہیں, میڈیا پریشر بناتی ہے اور وہ پلیئر جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں ایسے میگا ایونٹ سے. تو کبھی دنیا میں کہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے, یہ سب کچھ ہمارے پاس ہی ہوتا ہے. تو میرے خیال سے ایسا نہیں کریں. ابھی آپ کے پاس یہ سیریز موجود ہے, اس میں یہی پلیئرز کھلائیں اور اس میں جو بھی آپ کو شفلنگ کرنی ہے, جو بھی ٹرائی ٹیسٹ کرنا ہے اس میں کریں, اور اس کے بعد سالڈ جائیں اور چیمپئن ٹرافی میں کھیلیں. اگر آپ کو یاد ہے جو لاسٹ چیمپئن ٹرافی ہم نے جیتی تھی تو اس وقت مجھے نہیں لگتا, اگر میں شاید غلط نہیں ہوں تو کوئی ایک آدھا میچ بھی نہیں کھیلے ہوئے تھے فخر زمان. لیکن جب فخر زمان وہاں سے واپس آئے تو وہ چیمپئن بیٹر بن گئے. اور حسن علی کی بات کریں گے, ٹھیک ہے اس سے پہلے حسن علی ٹیم میں تھے, لیکن اس کے بعد جب وہ وہاں سے آئے چیمپئن ٹرافی سے تو وہ بہت بڑے سٹار ہوئے. اس کے بعد اگر ہم 1-2 پلیئر اور کی بات کریں تو میرے خیال سے وہ چیمپئن ٹرافی سے جو ہے وہ جب نکلے, جب وہ ون کر گیا پاکستان لاسٹ ٹائم, تو بہت بڑے پلیئر ہوتے. میرے خیال سے ابھی یہ نہیں کریں, اور یہ میرے خیال سے یہ ہمیں یہ مزاج چینج کرنا پڑے گا کہ ابھی اتنا ٹائم ہے. ہاں کوئی انفٹ ہوتا ہے, کسی کو انجری ہوتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اب جو ہو گیا ہے, جو آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں, اگر میں اس وقت کیپٹن ہوں, میں اس وقت کوچ ہوں, میں اس وقت سینئر پلیئر ہوں, تو میں یہ دیکھوں
ये जो टीम सेलेक्ट हुई है इसमें से मैं बेस्ट कैसे ले सकता हूँ। अब ये कोई कंप्लेन ना करें कि कैप्टन है या कोचेज हैं कि पता नहीं कैसे ये प्लेयर्स आ गए, इसमें सबकी मशावरत जरूर मौजूद है और मौजूद होगी। ये कोई नहीं हो सकता कि हमारी मशावरत से नहीं हुआ, यहाँ पे प्रेशर डाला, किसी पे प्रेशर था तो वो छोड़ दिया, इस वक्त चला जाए भी छोड़ के। मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है। अच्छा यूनुस भाई, आप अपने एक्सपीरियंस से ये तो बता सकते हैं ना कि एक ओपनर हमें लग रहा है कि कम है, तो ओपनिंग के लिए बाबर आजम का नाम लिया जा रहा है कि वो ओपन के लिए शायद मौजू होंगे। आपकी इस हवाले से राय क्या है? नहीं देखिए, अगर बाबर आजम, जाहिर सी बात है बाबर आजम को से बात हुई होगी कि वो ओपन करेंगे, तो इसीलिए वो वहां मौजूद है। इससे पहले हमने देखा कि सऊद शकील ने T20 में अपनी फ्रेंचाइज से ओपन किए। उसके बाद मैं अगर उस्मान खान की बात करूं तो वो अपनी, ठीक है दो कि वो T20 ही खेले, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे आपको ये जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको यूज करना है। अगर हम खुशदिल शाह की बात करें तो खुशदिल शाह काफी अरसे से टीम के साथ रहे हैं, और मैं कोविड में याद रखूं तो 2-3 साल ये सब टीम के साथ थे। और उसके बाद फहीम अशरफ की बात करूं मैं तो वो हमें ये लग रहा है कि स्क्वाड में कहीं नहीं थे, काफी अरसे से वो टीमों में नहीं थे, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए इस वक्त जो मैंने पहले पॉइंट की, ये बहुत जरूरी है कि इस वक्त हमने इनको कैसे यूटिलाइज करना है। क्यों नहीं हम अक्सर बात करते रहते हैं, हमारे पास वो एक प्लेयर यहाँ मौजूद है जो हम कहते थे सरप्राइज पैकेज मौजूद है, वो यहाँ पे मौजूद है। तो मेरे ख्याल से मैं मोहम्मद हसनैन की बात कर रहा हूँ, वो एक वर्ल्ड कप में एक पूरे 1 साल 2 साल हम टीम के साथ कैरी करते रहे और हमने कहा ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे। तो क्यों नहीं भाई, आउट ऑफ द बॉक्स आप सोच सकते हो, आपके पास यही प्लेयर्स हैं, इन पे आप रिलाई करें। और क्यों नहीं फखर जमान के साथ, अगर हम ये समझते हैं कि बाबर आजम, या हम ये समझ रहे हैं कि इस वक्त ये जो हमने टीम देखी उसमें मिडिल ऑर्डर, बहुत सारी मिडिल ऑर्डर है, तो क्यों नहीं भाई अगर कोई ऐसे प्लेयर आए वो स्टेप आउट करें। क्यों नहीं जो आपके जो इस वक्त लीडर्स हैं, जो कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, या इवन सीनियर प्लेयर है, या बाबर आजम खुद है, वो आते हैं और वो ओपन करते हैं, और फिर वो ओपन यहाँ नहीं पर हर जगह फिर ओपन करें, तो क्यों नहीं कर सकते। लेकिन उनको ये वही वाली बात है कि जहनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे पहले ये आपको अपने आप को खुद एग्री करना है कि मैं अगर बाबर आजम हूं तो मुझे ओपन करनी है। और फिर जब मैं यहाँ से निकलूंगा ओपन करके तो मैं अपने कोचेस से भी बात करूं, बोर्ड से भी बात करूं कि भाई अगर मैं ओपन यहाँ पे कर रहा हूं तो मैं करता रहूंगा आगे। तो मेरे ख्याल से ये जो प्लेयर्स हैं ये इसी तरह बनते। अगर मैं इवन बाबर आजम की बात करूं तो बाबर आजम ने अपनी क्रिकेट शुरू किया, मोहम्मद रिजवान ने क्रिकेट शुरू की, तो हमने कहीं नहीं देखा, उससे पहले कहीं नहीं देखा था कि वो ओपन करते थे। लेकिन वो आज वो T20 में ओपन करते हैं, आज वो 1 डाउन खेल रहे हैं, आज वो उनके नंबर 6 हैं। अगर मैं इन दोनों तीनों की बात करूं तो ये तो जब हमारे साथ जब हमारे टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किए तो ये तो 5-5, 6 नंबर खेलते थे। तो मेरे ख्याल से जब ये ऊपर आ सकते हैं तो ये नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि ये टीम के लिए अगर सोचेंगे और थोड़ा बहुत, अगर जिससे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत बच गई तो अपने लिए सोच दो, तो फिर ये ऑटोमेटिकली आपके लिए ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा यूनुस भाई, मेरा सवाल ये है कि मैं तो इनक्लोजर जो लगाया गया है नेशनल स्टेडियम में आपके नाम का, वो तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और थैंक यू। हमने तो कितनी दफा ऐसे देखा है, पता नहीं प्लेयर की क्रिकेट भी खत्म हो जाती है, उसका टाइम भी गुजर जाता है, उसका इनक्लोजर वगैरह लगता ही नहीं है। तो ये आपके होते हुए ये जो फीलिंग्स मुझे बताएं, वो आपकी फीलिंग कैसी है कि ये इनक्लोजर आपके नाम का? सबसे अच्छी बात है कि मैं हूँ दुनिया में, मेरा इंक्लूजन जो है वो बनने जा रहा है। नहीं, आपको अल्लाह लंबी जिंदगी दे सेहत के साथ। आमीन। हमने देखा है अक्सर कि हम जैसे मुल्कों में अक्सर ये होता है कि वो नहीं रहे और उनका इंक्लूजन या उनके जो है स्केचेज या उनके मुजस्मे आवेदा किए जाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया PCB का चेयरमैन साहब का, बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इनकरेज किया। इनकरेजमेंट होती है प्लेयर्स की कि जब इस तरह के आपके एक्ट होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आप, मैं ठीक है, मेरी पैदाइश कराची की नहीं है, सिंध की नहीं है, लेकिन मैंने क्रिकेट सारी कराची में खेली, सिंध में ही खेली। दो कि मैं KPK से हूँ, मर्दान से हूँ, लेकिन मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि कराची जैसे शहर में, जो कि पाकिस्तान का हब है, बड़े शहरों में से है, और कराची में हमने सारी जिंदगी गुजार दी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया सबका, और जितने भी सपोर्ट किया, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जो हमारे फैन एंड फॉलोअर्स, उनका बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी होती है जब इस तरह के एक्ट होते हैं और आपकी हयाती में एक्ट होते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ। अच्छा यूनुस भाई, एक लास्ट सवाल, मेरा लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह अभी आसिफ भाई ने ओपनर की आपसे बात की,
تو مجھے یہ یونس بھائی بتائیں کہ ہمارے پاس صرف ایک جینوئن اسپنر ہے اپنی کنڈیشن میں، وہ ہے ابرار. اس کے بعد 2 پارٹ ٹائمر ہمارے پاس، ایک خوشدل شاہ اور سلمان علی آغا. آپ اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں مجھے کہ یہ کیسے ہم اس چیز کو مینج کریں گے؟ اپنی کنڈیشن میں صرف ایک جینوئن اسپنر کے ساتھ جا رہے ہیں اور دوسری ٹیموں کے پاس 3-3 4-4 اسپنرز ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے. جیسے کہ ہم تو یہاں بات کر رہے ہیں، آپ کا کوشچن تھا کہ ہمارے پاس اسکواڈ میں اوپنر نہیں ہے. ایک فخر زمان ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی جو بھی آئے گا میک شفٹ اوپنر آئیں گے. تو بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے. اگر میں ابرار کی بات کروں تو اچھا، اگر ابرار کی بات کریں تو 50 اوورس کی کرکٹ وہ کتنے کھیلے ہوئے؟ بالکل. تو ان کی بھی بیلٹ پہ اتنی 50 اوور کی کرکٹ انٹرنیشنلی نہیں ہے. T20 کی اگر بات کریں تو وہ وہاں پہ موجود ہے بہت زیادہ، اور باقی بھی وہ لیگز وغیرہ بھی کھیلتے رہے. تو میرے خیال سے یہاں پہ اگر میں بات کروں تو ٹھیک ہے، سلمان علی آغا ہیں اور اس کے بعد خوشدل شاہ ہیں. خوشدل شاہ پہ کیونکہ تھوڑا بہت پریشر اس لیے بھی رہیں گے کہ کافی عرصے بعد وہ ٹیم میں آ رہے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم ضرور ہوگا. لیکن بات اصل میں کہ دیکھیں، اس کے لیے اب یہ جو ریسورسز ہیں آپ کے پاس، تو اب اس میں کیپٹن کا بہت بڑا رول ہے. اب کیپٹن نے اسکواڈ چوز کرنا ہے اور پھر اس کو لیڈ کیسے کرنا ہے اور کس طرح ان کو ایکٹیو رہنا ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس ریگولر اسپنرز نہیں ہوں گے، ریگولر اوپنر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، مڈل آرڈر بہت اچھی ہے آپ کی. فاسٹ بالنگ اگر میں کی بات کروں تو حارث رؤف کو لے کے، شہنشاہ افریدی کو لے کے، نسیم شاہ کو لے کے، محمد حسنین کو لے کے، یہ ایسے 4 فاسٹ بالرز ہیں. ایون فہیم اشرف کی اگر میں بات کروں تو وہ ٹیسٹ کرکٹ بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے کھیلی ہوئی ہے. پھر 4 ڈے بھی ریگولر کھیلتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، شاہین کی اور رؤف نے زیادہ 4 ڈے کرکٹ نہیں کھیلی، لیکن وہ کافی عرصے سے لیگز کھیل رہے ہیں. ان کو بالکل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ینگ ایک پلیئر ہے. تو ان کے پاس یہاں ایکسپیرینس موجود ہے. اب یہاں پہ رول آ جاتا ہے کوچ کا، کیپٹن کا اور سپورٹنگ سٹاف کا، کہ انہوں نے ان پلیئرس کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہ ان کو کیسے یوٹیلائز کریں. اور اگر ہم نے دیکھے 2 ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں. اگر میں بات کروں 1992 کے ورلڈ کپ کی بات کروں تو بھائی ہمارے پاس کتنی اسپن بالنگ تھی اور کتنی فاسٹ بالنگ تھی. اس کے بعد اگر میں 2009 کی، جس میں میں خود کیپٹن تھا، تو آپ اس ٹیم کو دیکھ لیں، ہمارے پاس کتنے اوپنرز تھے وہاں پہ. اور میں شاہزیب کو ہم لے کے گئے ہوئے تھے، تو اس وقت بھی تو وہ تو بالکل کچھ کھیلے ہوئے نہیں تھے. تو آپ کو محمد عامر کی بات کروں تو وہ بھی کچھ نہیں کھیلے ہوئے تھے. اب ایون شاہر افریدی ہو گئے، سعید اجمل ہو گئے، شعیب ملک ہو گئے، فواد عالم ہو گئے، تو وہ بھی اس وقت تھوڑا ان اینڈ آؤٹ تھے. تو یہ کیپٹن کا بہت بڑا رول ہے، کوچز کا بہت بڑا رول ہے، سپورٹنگ سٹاف کا بہت بڑا رول ہے. انہوں نے اب یہ جو ریسورسز اب تو یہ آپ کے پاس یہ ہے، موجود ہیں، اب ان کو یوٹیلائز کرنا. اچھی بات یہ کہ میں اگر پوری اسکواڈ کی بات کروں تو میرے خیال سے اگر ہم طیب طاہر کی بات کریں تو وہ اتنی زیادہ انٹرنیشنل کرکٹ میں نہیں کھیلے ہوں گے، یا انہوں نے بہت زیادہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ انٹرنیشنل پریشر نہیں دیکھا ہوگا. تو اس کے بعد اگر ایون عثمان خان کی بھی بات کریں تو وہ بھی یو اے ای میں، وہاں پہ یو اے کی ٹیم میں تھے، تو وہ ان کو بھی انٹرنیشنل کرکٹ کی کافی جو ہے وہ پریشر ہینڈل کر سکتے. تو میرے خیال سے یہاں پہ اب تو ریسورسز یہاں پہ آپ کے پاس جتنے بھی ہیں، اب اس کو یوٹیلائز کرنا. اور اگر میں سمجھوں گا کہ اگر پاکستان ٹیم کو کوئی اگر کہیں پلاننگ کرنی ہے تو وہ پلاننگ ان کی یہ ہے کہ وہ پہلے 10 اوور کیسے کھیلنے اور آخری کے 10 اوور کیسے کھیلنے. اچھا، اگر آپ کے پہلے 10 اوور آپ کہیں سے اچھے کھیلتے ہو، اور ایون جیسے ہارڈ ہٹنگ والے جو لاسٹ 10 اوورز ہیں اس میں آپ کے پاس کوئی اس طرح کے آپ ان کو یوٹیلائز کر سکیں ان پلیئرز کو، تو میرے خیال سے اتنا اسٹرگل نہیں کرے گی پاکستان. یونس بھائی آخری سوال ہے. یونس بھائی، ریسورسز کی آپ نے بات کی ہے، اگر ریسورسز کسی ٹیم میں کم ہیں، جس طرح آپ نے بھی اپنے ٹائم پہ بولا کہ 2009 میں میرے پر ریسورسز کم تھے، یا آپ نے 92 کی بات کی، تو اگر ریسورسز کم ہیں تو اس پہ زیادہ اختیار کپتان کو ہونا چاہیے ٹیم بنانے کا، کیونکہ اس نے کھلانی اس کو سمجھ ہے، یا پھر کوچنگ سٹاف کے ساتھ مل کے پھر آپ ٹیم بناتے ہیں؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں تنویر، اور آپ بھی ڈومیسٹک بھی بہت کھیلے ہیں، انٹرنیشنل کرکٹ بھی بہت کھیلے ہیں، اور آپ نے لیگ کرکٹ بھی انگلینڈ میں بہت کھیلی. لیکن یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا بعض اوقات کہ شاید کوچز یا کوچ یا کیپٹن بہت پاورفل ہے، یا اس کے بعد بہت پاور ہے، تو بھائی یہ پاور جو ہوتی ہے نا، یہ آپ 2 طریقے سے گین کرتے ہو. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کا کوئی بہت بڑا کیریئر ہو اور آپ جو ہے
جیسے ہمارے ٹائم پہ اگر ہم بات کریں، جب ہم نے کرکٹ جب 2003 کی بات آئی تو راشد بھائی آئے، راشد بھائی کے بعد وہ راشد بھائی نہیں رہے اور انضمام آ گئے. تو انضمام کیونکہ وہ 1992 سے اسٹار پلیئر رہے تھے اور ان کو اس وقت کھیلے ہوئے 11 12 13 سال ہو چکے تھے، تو اتنے بڑے پلیئر تھے وہ، اتنا بڑا کیریئر تھا ان کا. تو وہ جب کیپٹن بنے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے سامنے چاہے یونس خان ہو، محمد یوسف ہو، شاہد افریدی ہو، عبدالرزاق ہو، شعیب ملک ہو، اس وقت ہم سب ان کے ساتھ تھے. تو ہماری ان کی عمروں میں بھی اور ان کی پلیئری میں بھی بہت فرق تھا. یا تو اتنا بڑا کیریئر ہو تو آپ جو ہے نا وہ آپ کے پاس پاور رہتی ہے، یا پھر آپ ایسے پلیئر ہوں جیسے کہ وراٹ کوہلی ہیں، ویو رچرڈ تھے، برائن لارا تھے، کہ اتنا بڑے پلیئر ہوں کہ آپ کو چاہے آپ کی ٹیم جیتے یا نہیں جیتے لیکن آپ کی پرفارمنس ہمیشہ اتنی زیادہ تو آپ یہ پاور گین کرتے ہیں. تو بھائی یہ جو پاور ہوتی ہے نا، جو رسپیکٹ ہوتی ہے آپ نے خود گین کرنی ہے. تو میرے خیال سے اس وقت ہم یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ یار کوچ کے پاس پاور ہونا چاہیے، کیپٹن کے پاس، دیکھیں پاور تو ہمیشہ جو ہے وہ لیڈر جو ہے وہ کیپٹن ہے، ان کے پاس ہی ہونی چاہیے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کی سلیکشن بھی وہ اس میں کیپٹن کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ اس کو ٹیم جا کے گراؤنڈ میں انہیں نہیں کھلانی ہے، انہیں نہیں ان سے فائٹ لینی ہے. تو ان کی صحت بہت ہونی چاہیے. میرے خیال سے اگر یہ اس وقت اگر میں ریسورسز کو یہ والی بات آ جاتی ہے جو ہم نے بات کی کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس ریسورسز کم ہیں، آپ کے پاس پلیئرز ایسے جو ریگولر نہیں کھیل رہے ہیں، آؤٹ آف دی باکس آپ نے کہیں سے پلیئر لے آئے ہیں، تو اب دیکھیں اب اس ٹیم میں اگر میں بات کروں فخر زمان ہے. فخر زمان بہت عرصے سے انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے تھے، ٹھیک ہے، اور کوئی کنٹروورسی ہوئی ہے، ٹیم سے آؤٹ تھے، لیکن اب آگے اب تو موقع ہے نا، اب وہ آئے ہیں اپنا رول ادا کریں. اس کے بعد بابر اعظم کو ہم نے اور کیا اسٹار پلیئر ہیں دنیا میں، پرفارمنسز کی ہوئی ہیں اور ہر دوسرے تیسرے سال میں بیسٹ پلیئر ہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے ان دنوں میں تھوڑا سا ان کی فارم اچھی نہیں ہے، لیکن دیکھیں یہی تو موقع ہوتے ہیں کہ آپ بگ ایونٹس میں آؤ اور آپ اپنی جو ہے وہ اپنی وقت کو شو کریں. اس کے بعد اگر میں کامران غلام کی بات کروں تو ریسنٹ پاس میں بہت زبردست ان کی پرفارمنس. سلمان علی آغا جو ہے وہ مرج ہو رہے ہیں اچھے پلیئر میں. تو یہاں پہ پلیئر تو سارے موجود ہیں. میرے خیال سے اب ان کو کیا کرنا ہے کہ ان کو اپنے رول کو اچھا پلے کرنا ہے. بالکل ٹھیک یونس بھائی، بہت بہت شکریہ یونس بھائی، بہت تفصیل سے آپ نے بہت سارے موضوعات پر بات کی، بہت شکریہ. اور یونس بھائی نے سارا معاملہ کھول کر انہوں نے رکھ دیا. اس پر ہم بات کریں گے لیکن اگلے سیگمنٹ کی طرف ابھی بڑھنا ہے. ہم چلتے ہیں، ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ایشو آف دا ڈے، اس کی طرف چلتے ہیں. اس کے بعد پھر یونس بھائی کی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. ایشو آف دا ڈے دیکھیں تھا تو کچھ اور ہمارے پاس، لیکن یونس بھائی نے جوائن کر کے ایشو آف دا ڈے آج کا یونس بھائی نے جو باتیں کی، اٹ از دی ایشو آف دا ڈے، ٹاپ ایشو آف دا ڈے. دیکھیں ہمارے لیے بہت اچھی بات تھی کہ وہ اس شو میں آئے. اور دیکھیں جب اتنا بڑا پلیئر یا ایکس کیپٹن وہ بھی 2009 کا جو ورلڈ کپ T20 کا جیتے ہوئے ہوں، پھر اپنی کرکٹ میں اتنی ٹاپ کلاس کی پرفارمنسز ہوں، پھر وہ جب آئیں تو پھر پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان سے جتنے سوالات کر لیں، پھر وہ جتنا اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کریں. تو ظاہر پتہ ہمیں بھی فائدہ، لوگ بھی سنتے ہیں پھر اس چیز کو. یونس بھائی نے مطلب ساری باتیں انہوں نے کی، انہوں نے اعتراض تو ان کو کوئی نہیں ہے ٹیم پہ، وہ ہمیشہ بیک کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جو ٹیم ہے وہ آپ کی ٹیم ہے، اس کو بیک نہ کریں، اس کو چینج بھی نہ کریں. اب انہوں نے یہ بھی کہا سلیکٹرز کو چینج بھی نہ کریں. دیکھیں ظاہر سی بات ہے وہ انہوں نے اتنا عرصہ کرکٹ کھیلی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایسا پلیئر ہے جو اگر آگے ہے، جس کی کوئی کرکٹ نہیں تھی، جس کی کوئی جو پائپ لائن میں نہیں تھا، اگر اس کو لایا گیا ہے تو پھر اگر وہ آ گیا ہے. میں نے ہمیشہ یونس بھائی کو دیکھا ہے، وہ جب بھی کوئی آتا ہے تو اس کو یہی کہتے ہیں کہ اب اس کو سپورٹ کریں، جو بھی لڑکا ہے اس کو اب اس کو سپورٹ کرے. تو جب پھر آپ سپورٹ تو کر رہے ہیں لیکن پھر برا کس کے لیے ہو جاتا ہے؟ جو سلیکٹ کیا ہوتا ہے. بھائی آپ تو سپورٹ کر رہے ہیں نا، اچھی چیزیں سپورٹ کرنا چاہیے، جو بھی بندہ سپورٹ کرتا ہے، لیکن پھر پریشر کس کے اوپر جاتا ہے؟ سلیکٹرز کے اوپر، جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا. تو وہ پھر ٹورنامنٹ کے بعد ان کو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی ہم نے لگتا ہے اس لڑکے کو عوام نے یا پاکستان پلیئروں نے یا ایکس کرکٹرز نے اس ٹیم کو سپورٹ کیا تھا کہ چلے یار اتنا بڑا ایونٹ کھیلنے جا رہی ہے ٹیم، جو بھی لڑکے ہیں جیسے بھی آپ ان کو سپورٹ کرو. لیکن جب ٹیم کی پوزیشن نہیں ہوتی، جب ٹیم ہارتی ہے تو پھر وہ ساری چیزیں سلیکٹر کے اوپر جاتی ہے. لیکن ایک بات وہ کہہ گئے کہ بابر اعظم، فخر زمان یہ اب پرانے ہو گئے، ان کی ذمہ داری ہے. بالکل، اب یہ بڑا ایونٹ ہے، اب ذمہ داری ہے. دیکھیں ذمہ داری ہے، سب کے اوپر ہے. فخر زمان بھی اگر
مطلب یعنی اتنا بریک کے بعد آ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ایکسپیرینس تو ہے نا، اپنی کنڈیشنز ہیں، ان کو پتا یہاں کیسے کھیلنا ہے سینئر. یہ نہیں ایکسکیوزز کہ میں یہاں کچھ نہیں کر رہا، میں چیمپئن ٹرافی میں کچھ نہیں کر رہا. لیکن بابر اعظم کے اوپر بھی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ کی اگر اتنی پرفارمنسز ہیں او ڈی آئی کرکٹ میں، اگر آپ رینکنگ میں پہلے پہ ہیں تو پھر آپ کا بھی کام ہے. دیکھیں میں وہ ٹائم دیکھنا چاہتا ہوں بابر کے لیے، کیونکہ میں جتنی اس کی سپورٹ کرتا ہوں، میں جتنی بات کرتا ہوں، تو میں تو دیکھنا چاہتا ہوں نا کہ آئی سی سی کے ایونٹ میں ایسی بیٹنگ کرے، ایسی کرکٹ کھیلے کہ لوگ بولیں یار واقعی یار کیا پرفارم کر گیا یہ بندہ. تو اس سے زیادہ بیسٹ ٹائم آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، اپنی کنٹری میں ہو رہا ہے. اور اگر آپ چیمپئن ٹرافی کی اس کی پرفارمنس کا اندازہ لگانا تو پھر آپ کے پاس یہ ٹرائنگولر سیریز ہے. اس ٹرائنگولر سیریز میں جو بابر کو اوپن کروایا جائے وہ بھی ٹرائی ہو جائے گا، پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کی فارم جو ہے وہ کیسی ہے. انڈیا اور انگلینڈ ایون سوری رضوان کی بھی میں بات کرتا ہوں، ان کو بھی رسپانسبلٹی، بالرز کی بات کر رہا ہوں، شاہین ہو گیا، رؤوف ہو گیا، نسیم ہو گیا، یہ سب سینئر ہیں. ان سب کو کہیں نہ کہیں اپنی رسپانسبلٹی دینی پڑے گی، 100% کھیلنا پڑے گا، کیونکہ آپ اپنی عوام کے بیچ میں کھیل رہے ہیں. سمجھے نا کیا ہے، آپ کے اپنا ٹورنامنٹ ہے. تو پھر جب آپ کا اپنا ٹورنامنٹ ہے اس میں اگر ٹورنامنٹ ہے لیکن کمیٹی کی ٹیم نہیں ہے، نہیں ایسا ٹورنامنٹ جو اپنا ہوتا ہے سمجھ رہے نا، مذاق بھائی مذاق ہی کر رہے ہیں، مذاق ہی کر رہے ہیں. نہیں مطلب یعنی کچھ بھی نہیں کرنا اور سارے میچ جیتے رہے. یہ تو گلیوں میں ٹیپ بول میں یہ سب ہوتا ہے چیزیں. تو مطلب یعنی آپ کا اپنا ہے تو آپ نے ایسی پرفارمنس دینی ہے، دوسروں کو پتا جائے کہ کام کر کے آئے ہیں، 100% دے رہے ہیں، پھر عوام بھی آپ کا ساتھ. بالکل عوام ساتھ دے گی، ہم ساتھ دیں گے. پی ٹی وی اسپورٹس آپ کے میچز لائیو دکھائیں.